اب آپ کو لیے چلیں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس طرح سیل بند کر کے ان کی حفاظت کی کہ برطانیہ کی انٹیلیجنس کو بھی یا کسی تیسرے شخص کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ قائد اعظم ایک جان لیوا مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ اس شخص کی ہمت دیکھیں کہ یہ تشخیص سننے کے بعد قائد اعظم کی جد و جہد میں، ان کی محنت میں 1 یا آدھا فیصد بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی، بلکہ جب انہیں یہ معلوم ہوا تو وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے پہلے سے زیادہ سرگرم ہو گئے۔ 1990 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا انٹرویو، ایک کتاب ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، اس کے مصنفین نے کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ معلوم تھا کہ قائد اعظم ٹی بی کے جان لیوا، پھیپھڑوں کے جان لیوا مرض کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کے پاس نہایت محدود مدت تھی؟ تو ماؤنٹ بیٹن ششدر رہ گیا کہ یہ بہت بڑا انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، اور اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا تو میں تقسیم ہند کا عمل کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیتا، میں ہندوستان کی آزادی کے عمل کو مؤخر کر دیتا اور پھر کوئی پاکستان نہ ہوتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ قائد اعظم نے کس طرح اس حالت میں کہ جب ان کی زندگی کو ڈاکٹرز کہہ چکے تھے کہ آپ کے پاس گنتی کے دن ہیں، انہوں نے دن رات محنت کر کے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہم اپنی منزل پاکستان حاصل کر لیں۔ اور جب پاکستان کے قیام کے بعد انہیں زیارت میں یہ خبر دی گئی کہ آپ کو جان لیوا مرض لاحق ہے، تو قائد اعظم نے مسکرا کے کہا کہ یہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے، کیونکہ انہیں پہلے یہ ڈاکٹر بتا چکے تھے۔ تو ہم اس شخص کی اس محنت کا قرض اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے کہ جب تک ہم پاکستان کو ان کے خوابوں کی اصل میں حقیقت میں نہ ڈالتے، اور پاکستان وہ پاکستان نہ بنے جس کا خواب اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ اس کے لیے ہم میں سے بھی ہر کسی کو اسی جذبے کے ساتھ جد و جہد کرنی ہے جس جذبے کے ساتھ قائد اعظم نے جد و جہد کی تھی۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر ہمیں یہ ملک دیا ہے، اور اگر ہم اس ملک کے اندر بددیانتی کریں، اس ملک کے اندر کام چوری کریں، تو ہم پھر قائد اعظم کی اس محنت اور اس قربانی کے ساتھ وفا نہیں کر پاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک بنانے کے لیے نہ صرف اس ملک کے تحریک پاکستان کے قائدین نے، وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال یوم قرارداد پاکستان کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔